السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے بادشاہ کی کہانی سناؤں گی کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی بندر کے ساتھ کر دی، اپنی شہزادی کو ایک بندر کے ساتھ بیاہ دیا۔ پیاری بہنوں، اس بادشاہ نے اپنی شہزادی پر یہ ظلم کیوں کیا اور پھر بندر نے اس شہزادی کے ساتھ کیا کیا، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی۔ پیاری بہنوں، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، اس لیے ایک بار اپنے دل کے کانوں سے ضرور سنیے گا۔ میری پیاری بہنوں، ایک بادشاہ تھا۔ پرانے دور کی بات ہے کہ ایک نہایت ہی رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں لوگوں کا بڑا ہی ترس ہوتا تھا، بڑا ہی رحم ہوتا تھا۔ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اسے جانوروں سے بہت زیادہ لگن تھی۔ پیاری بہنوں، ایک مرتبہ یہی بادشاہ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکلا۔ اپنے ساتھ فوج کو لے کر، اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر وہ ایک جنگل کی طرف گیا۔ شکار کرنے کے لیے اس نے اپنی فوج کو ساتھ لیا، اپنا کھانے پینے کا ساز و سامان ساتھ لیا اور پھر وہ جنگل چلا گیا۔ جنگل میں جا کر انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے، خیموں کے اندر وہ رہائش کرنے لگے۔ اب جیسے ہی دوپہر کا وقت آیا تو اس بادشاہ کے سامنے سپاہیوں نے رنگ برنگے کھانے لگا دیے، ایک دسترخوان کھانوں سے سجا دیا، اس پر مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے اور وہ بادشاہ کھا رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر ایک درخت پر بیٹھے بندر کی طرف پڑی۔ وہ پیڑ کے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس جانور پر پڑی تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا اس بندر کے سامنے رکھ دو تاکہ یہ بھی اپنا پیٹ بھر لے۔ انہوں نے تھوڑا سا کھانا اٹھایا اور بندر کے سامنے جا کر رکھ دیا تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ اب جیسے ہی سپاہیوں نے وہ کھانا رکھا تو وہ بندر پیڑ سے نیچے آ گیا، زمین پر آ کر اور اس کے اوپر ایک کوئلہ لے کر کچھ لکھنے لگا۔ لکھنے کے بعد وہ سپاہیوں کو دے دیا۔ سپاہی وہ ٹھیکری لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ جیسے ہی بادشاہ نے وہ ٹھیکری پڑھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جیسا کھانا آپ نے بادشاہ کے لیے سجایا ہے، بالکل ویسا ہی کھانا، ویسا ہی دسترخوان میرے لیے بھی لگایا جائے۔ میں یہ چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا نہیں کھاؤں گا۔ تو میری اسلامی بہنوں، اب بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے جس طرح میرے لیے دسترخوان سجایا ہے، بالکل ویسا ہی دسترخوان کھانوں سے بھر دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حکم کو سنتے ہی سپاہی بھاگ پڑے اور ایک بہت بڑا دسترخوان سجا دیا۔ بندر نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آسمان سے بجلی گرجنے لگی، کالے کالے بادل چھا گئے اور اچانک بارش والا موسم بن گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جس طرح ہم نے خیمے لگائے ہیں، ہم تو خیموں میں محفوظ ہو جائیں گے، لہٰذا ٹاٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھاؤ اور یہ بندر کے پاس رکھ دو تاکہ وہ بارش کی وجہ سے بھیگ نہ جائے، وہ آرام سے بیٹھ سکے، سکون سے بیٹھ سکے۔ اب فوراً حکم کی تعمیل، سپاہی گئے، ایک چھوٹا سا ٹاٹ کا ٹکڑا لیا اور جا کر اس بندر کے پاس رکھ دیا۔ بندر نے دوبارہ سے ٹھیکری اٹھائی اور کچھ لکھنے لگا۔ اب سپاہیوں نے وہ ٹھیکری لی اور جا کر بادشاہ سلامت کو دے دی۔